الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قابل احترام بزرگوں معزز دوستوں، ایک خاص ترتیب کے ساتھ 24 گھنٹے کے معاملات میں مختلف اوقات میں مختلف دروس رکھے گئے ہیں۔ فجر کے بعد ایمانیات کا سلسلہ چل رہا، 11 بجے مسائل اعتقاد اور تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا، ظہر کے بعد درس حدیث عبدالعالمین کے واقعات کا سلسلہ چل رہا، عصر کے بعد 24 گھنٹے میں کیے جانے والے اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں اس کا سلسلہ چل رہا، اور عشاء کے بعد اخلاقیات کا سبق۔ کل آپ حضرات نے باطن کی دوستی کی اہمیت، اس میں اخلاق کی فضیلت، اندرونی صفات کے درست نہ ہونے کی صورت میں اعمال کی عدم مقبولیت کا بیان سنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں ویسے تو آپ کا ہر ارشاد ہی جامع ترین ہوتا ہے، پر انوار ہوتا ہے، اور ایک ارشاد ہی آدمی کو مکمل صحیح کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، لیکن اخلاقیات کے ضمن میں آپ کے 2 ارشادات اس موقع پر سنانے کا خیال آیا، لیکن وضاحت ان دونوں ارشادات کی ایک ہی بیٹھک میں نہیں ہو سکتی، زیادہ ہو جائے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں انسان کو بہت نقصان دیتی، یہ انتہا بگاڑ کا سبب بنتی۔ بکریوں کے ریوڑ میں بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے، اتنا بگاڑ نہیں مچتا جتنا آدمی میں 2 خرابیوں کے پائے جانے کی وجہ سے بگاڑ کر، اور یہ بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیوں کا جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے سمجھانے کے لیے، یہ بیان کرنے والے صاحب کا خانہ زاد نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، اتنا نقصان نہیں ہوتا، اتنا بگاڑ نہیں ہوتا جتنا کہ آدمی کو نقصان دیتا ہے اس کے اندر میں 2 بیماریوں کا۔ ان میں سے ایک بیماری کا نام حرص المال اور دوسری بیماری کا نام حب جاہ۔ دوسرا ارشاد ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس امت کے آخری حصے کی دوستی اور اصلاح اسی کے ذریعے سے ہوگی جس چیز کے ذریعے سے اس امت کے ابتدائی حصے کی اصلاح ہوئی، یعنی زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں جتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان خرابیوں کی درستی کے واسطے، اصلاح کے لیے، اچھائی کے لیے، بہتری کے لیے وہی چیز کارگر ہو سکتی ہے جو اس امت کے بالکل ابتدائی دور میں اس کی درستی اور بہتری کا سبب بنی، اور وہ 2 چیزیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیقین والزہد، ایک صفت یقین، دوسرے صفت زہد۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک وہ چیز جو اندرون میں اچھی نہیں اس کا تذکرہ کرنا ہے،
اور ایک وہ چیز جو اندرون میں اچھی ہوتی ہے اس کا ذکر کرنا ہے، تاکہ 10 دنوں میں کم از کم 10 صفات حمیدہ کا مذاکرہ ہو جائے، 10 صفات رذیلہ کا مذاکرہ ہو جائے. یہ ذہن میں خاکہ ہے، ہو سکے گا یا نہیں وہ تو معلوم نہیں. اس بات ہے کہ ارادہ اپنا الگ ہوتا ہے، منشا مولا کا موافق ہوتا ہے، زندہ بندوں کے ارادوں کی تکمیل ہوتی ہے، ورنہ نہیں. وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. ہمارے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے صاحب نے کہا، حضرت میں ایسا چاہ رہا تھا، ایسا چاہ رہا تھا، میں جیسا چاہ رہا تھا ویسا نہیں ہوا، ایسا بولے. حضرت بولے آپ کا چاہا ہوا کب ہوا؟ جب ہوا ان کا چاہا ہوا ہے نا. ہمارا اپنا چاہا ہوا کب ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. حدیث میں آتا ہے اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا. اللہ کے ہونے کی دلیل پکڑی لوگوں نے اس صورتحال سے جو انسانوں کے درمیان میں پائی جاتی ہے. انہوں نے کہا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے پروردگار کو پہچانا میرے ارادوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے. تو بہرحال آج کے مذاکرے میں یاد ہے کہ 2 چیزوں کا تذکرہ مختصراً کر دیا جائے. ایک بھائی دنیا کی محبت، مال کی چاہت، چیزوں کی خواہش، یہ ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس بیماری کا علاج نہ ہو اور کسی کو چھٹکارا نہ ملے اور یہ بیماری کسی میں پرورش باقی رہے تو اس کو تسکین ہوتی ہی نہیں کسی بھی مرحلے پر پہنچ کر. آپ نے فرمایا کہ انسان کے اندرون میں مال کی چاہت اس درجے زیادہ ہے کہ اگر اسے ایک جنگل سونے کا دے دیا جائے تو دوسرے کی خواہش کرے. اور حدیث کے الفاظ میں لا يملأ فاه الا التراب، آدمی کی یہ جو خاصا ہوتا ہے نا، چاہت ہوتی ہے، اس کا منہ بھرتا ہے سوائے مٹی کے، مٹی میں جانے کے بعد ہی بھرتا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورۃ التکاثر میں ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بڑھوتری کی خواہش تم کو غفلت میں ڈالے رکھے کہ یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پاؤ. یہ بیماری کو اپنے اندر سے نکالنا. چیزوں کو نہیں چاہنا، مال، دنیا کی چیزوں سے تعلق ضرورت کے بقدر رہنا. ہاتھ میں رہنے کی چیز نہیں، دل میں رہنے کی چیز نہیں. استعمال کرو، محبت نہیں، اس تعلق ہے تو ان کی وجہ سے رکھنا، دین کی وجہ سے رکھو. ایسا تعلق نہ رہے کہ جس کی وجہ سے دین میں خلل آ جائے. ایسا تعلق نہ ہو کہ جس کی وجہ سے حق تعالیٰ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی میں فرق آ جائے. یہ سخت ممنوع. مشہور ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. اس واسطے یہ چیزوں کی محبت کو اندرون سے نکالتا ہے. اس کے بعد سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ حضرات صحابہ کرام کے لیے استعمال کیا اپن بھی سوچنا. آپ نے کیا فرمایا؟ جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، ایک جگہ کچرا پڑا ہوا تھا، کچرے میں مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہوا. وہاں جاتے جاتے آپ ٹھہرے، مخاطب کر کے کہا اس کو کون کتنے میں خریدے گا؟ حضور کے مفت میں بھی رہنے کو تیار نہیں، کوئی مفت میں بھی لینے کو تیار نہیں. کہا کہ بالکل بے حیثیت ہے، بے وقار ہے، نکما ہے، خراب ہے، چاہے جانے کے لائق نہیں ہے. اسی لیے بولے جی تبھی تو لا کے یہاں پھینکا گیا ہے. آپ نے فرمایا پوری دنیا اس سے بھی زیادہ بے حیثیت. آپ نے مختلف انداز سے، مختلف طریق سے لوگوں کے اندرون میں چیزوں کی محبت میں نکالا. دوپہر کے آپ نے
بزرگوں کے حالات میں ایک بزرگ کا قصہ سنا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا کہ ان کے پاس میں ایک صاحب آئے اور ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا بادشاہ کا تاج جو ان کو مل گیا تھا کسی مٹی کے نیچے دب گیا تھا، ان کو ہاتھ لگ گیا تھا، کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ تاج کہاں ہے، کس کے پاس ہے بھی کہ نہیں ہے، ان کے پاس تھا، اس کو لائے، لا کے حضرت سعد بن ابی وقاص کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ ایک امانت تھی میرے پاس، مال غنیمت میں ملی ہوئی ہوگی، جنگ میں ملی ہوئی ہوگی، وہ لا کے آپ کے حوالے کر دو۔ واقعہ نگار نے لکھا ہے کہ اتنا قیمتی تھا کہ اگر وہ اسے رکھ لیتا تو اس کی 7 پیڑھیوں تک کسی کو کمانے کی ضرورت نہیں، اتنا قیمتی، وہ لا کے دے دیتے۔ انہوں نے کہا ارے بھائی صدر امانت دار، صدر دیانت دار، صدر اخلاص کا پیکر، کون شخص ہے آگے، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے منہ پھیرتے ہوئے واپس پلٹ کے جاتے ہوئے یوں کہا جس کو خوش کرنے کے لیے میں نے یہ امانت حوالے کی ہے اس کو میرا نام معلوم۔ محبت دنیا سے نکل جاتی ہے کیونکہ یہ مزاج بند ہے، اور جب یہ بیماری رہ جاتی ہے پھر جہاں کہیں جو کوئی خرابی آپ کو ملے گی اس کے پیچھے یہی جذبہ کار ہوگا، آدمی جھوٹ بولے گا اسی وجہ سے بولے گا، دوسرے کا پیسہ لے لے گا، دوسرے جس کا اس کا نہیں میرا ہے، کہے کو بولا مال کی محبت کی وجہ سے دوسروں کی جائیداد دبا دے گا، کہے کو دبائے گا۔ کم از کم ہم حیدرآباد کے لوگوں کو تو سوچنے سمجھنے کے واسطے تو یہی خود عبرت و موعظت میں بہت سامان موجود ہے، بڑی بڑی حویلیاں، شاندار بنگلے، کروڑوں کی جائیداد ہے نا، کہاں سے لے گیا جائیداد ہمارے وہ رہ گئی۔ ابھی رمضان مبارک سے 15 دن پہلے ایک عورت آئی، نہیں مول صاحب وہ ہمارے بچے ہماری بچیوں کا حصہ دینا نہیں چاہ رہے، یا تو یہ وظیفہ جو جس کی دعا بتا دو، بچے بولے ایسا سنے جیسے میں بولا مجھے تفصیل سناؤ تمہاری کیا حصہ ہے، بولے نہیں وہ ہمارے بچوں کے جو دادا تھے بہت جائیداد رکھے گئے۔ بولا اچھا بہت جائیداد رکھے تھے، بولے جی پھر کیا ہوا؟ بولے تو وہ جائیداد تو ویسی رہ گئی، وہ بچوں کے دادا چلے گئے۔ بولے پھر کیا ہوا؟ بولے تو وہ دادا کی جائیداد جو بچوں کے بابا کو ملی۔ بولے پھر کیا ہوا؟ تو جائیداد رہ گئی، بچوں کے بابا چلے گئے۔ میں بولا بس یہی بات جا کے بچوں سے بول دو، تمہارے یہی بات جا کے بچوں سے بول دو، دادا کنے تھی انہوں چلے گئے انہیں رہ گئی، بابا کنے آئی بابا چلے گئے رہ گئی، تمہارے کنے آئی ہے تم چلے جائیں گے انہیں رہنے گی، جب رہنے والی جب آپ کے پاس رہنے والی نہیں ہے اور آپ رہنے والے نہیں ہیں تو لڑ لیتے گئے جس کا حصہ اس کو دو۔ مال کی جب محبت ہوتی ہے وراثت کا حکم پورا نہیں کرتا، چوری ڈکیتی سے گریز نہیں کرتا، جھوٹ بول کے کمانے میں کوئی تعامل نہیں کرتا، دھوکہ دے کر مال کو بڑھانے میں کسی قسم کا کوئی اسے حجاب اور جھجک نہیں ہوتی، مختلف انداز سے آدمی کماتا جاتا ہے، جماتا جاتا ہے، یہ سب کے سب مال کی ہے، اس کی وجہ سے ساری خرابی اس کی وجہ سے۔ اسی لیے دنیا کے بارے میں پروردگار عالم نے جو کچھ بیان فرمایا قرآن پاک میں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اپنے احادیث مبارکہ میں، اس کا وقتاً فوقتاً مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جانے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ رہنے والا ہے۔ کل من علیہا فان، سب چیز سب کے سب فنا ہو جانے والے ہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کی ذات۔ اسی لیے اس کو چاہنا ہے، اس محبت کو دل سے نکالنے کے واسطے کہتے ہیں کہ بھائی روزانہ اللہ کا ذکر اس کثرت سے کرو، اس کثرت سے کرو کہ اللہ کا ذکر کا نور جب دل میں آئے گا تو یہ غفلت کا کچرا پورا نکل جائے، دل میں نور آنا ضروری۔ کہتے ہیں کہ صاحب
کمرے کا اندھیرا اگر دور کرنا ہے تو کیا کرنا؟ اندھیرا ایسا اندھیرا ویسا اندھیرا ویسا بول لیتے تھے تو اندھیرا تو جانے کا سوال ہے نہیں. کیا کرنا ہے؟ آسان طریقہ ہے کہ وہ اندھیرے کمرے میں شمع روشن کرنا. جب شمع روشن کر دی جاتی ہے تو جیسے تاریخی فرو ہو جاتی ہے، تاریخی ختم ہو جاتی ہے. یہی حال دل کے کمرے میں دنیا کی محبتوں کا جو کچرا جمع ہو گیا ہے، اگر اس کو نکالنا ہے تو اللہ کی محبت اور ان کے ذکر کا نور دل میں داخل کرو. انشاءاللہ العزیز یہ ظلمت سب کے سب ختم ہو جائے. ہمارے اکابر میں بزرگوں میں عجیب عجیب قسم کے لوگ گزرے. حضرت شاہ میر اولیاء بڑے بزرگ گزرے ہیں. سلسلے کے بزرگوں میں اوپر جا کے ان کا سلسلہ ملتا ہے. ان کے پاس میں ایک شاہزادہ بیعت ہونے کے واسطے آیا. بادشاہ کا بیٹا بیعت ہونے کے واسطے آیا تو انہوں نے اس وقت میں حکمت نہیں سمجھی، مصلحت نہیں سمجھی اور بیعت لینے سے انکار کہ بھائی اس وقت نہیں. ان کے بھائی صاحب کو معلوم ہوا شہزادہ آیا تھا مرید ہونے کے واسطے، انہوں مرید نہیں کرے گا. بولے شہزادہ آیا تھا بول کے سنا تمہارے پاس. بولے جی. پھر کہیں بھی نہیں کرے مرید. سونے کی چڑیاں چھوڑ دیے. بھائی بولے تو بزرگ بولے اپنے کام میں لگے رہو، ایسی بہت سی چڑیاں آتی رہی. چیزوں میں نیچا اور شامی اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ارشاد فرمایا، ضروریات کو پورا کرنے سے متعلق بہت زیادہ تشویش میں پڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے یوں فرمایا کہ جب اللہ نے منہ بنایا ہے، جب اللہ نے غذا کا راستہ بنایا ہے تو غذا دینا ہے بول کے اس کو بنایا ہے. انہوں شعر میں بولے تو ہے، وہ شعر آسانی سے نہیں سمجھتے مگر بول دیتا ہوں. اردو کا شعر پرانے زمانے کی اردو ہے، 300 سال پرانی، مگر بہت زیادہ بگڑی ہوئی نہیں ہے. تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ آپ کو سنایا تو صاحب سمجھ میں آ جاتا. شہمیر نہ کر فکر تو کچھ خود کی واللہ، شہمیر نہ کر فکر تو کچھ خود کی واللہ، رزاق تیرا قادر و قیوم ہے اللہ. چیرا ہے جینے منہ کو، چیرا ہے جینے منہ کو، وہ کیا رزق نہ دے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہے ان کی ربائی. تھوڑی تبدیلی کر کے اب میں آپ کو سنا رہا ہوں. شہمیر نقل فکر تو کچھ رزق کی واللہ، رزاق تیرا قادر و قیوم ہے اللہ. کھولا ہے جس نے منہ کو وہ کیا رزق نہ دے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے بھائی اللہ تعالیٰ بنایا ہے تو دینا ہے تو ہی بنایا ہے نا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جتنی بھی جاندار چیزیں سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لے لی. ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر آسمان تانبے کا زمین لوہے کی ہو جائے اور ایک قطرہ بھی نہ برسے تب بھی مجھے اپنی روزی کی فکر نہیں. میرے کائے کے واسطے نہیں ہے، اس واسطے نہیں ہے. میں تو بنانے والا بولا تیری روزی میرے ذمہ ہے، اب میں کیا فکر ہے. دھوپ یہ سب پریشانی کیا ہے بولے تو یہ خواہشاں پورا کرنے کی ہے، ضرورت پوری کرنے کی نہیں ہے. ضرورت بہت مختصر ہے. ہماری ضرورت بہت مختصر ہے. یہ مزاج حضرات صحابہ کرام نے بڑھا دی. فقر کی، مال کے نہیں ہونے، جن لوگوں کے پاس مال وغیرہ نہیں ہے ان کی فضیلت مذاکرے میں آئی حضرات صحابہ کرام کے دور میں. اور آپ کو معلوم کہ بڑی فضیلت آئی کہ محتاج ایمان والا مالدار ایمان والے سے 500 سال پہلے جنت میں جائے. اسلام نے مالداری کی مذمت نہیں کی ہے، یہ بھی غلط فہمی میں نہیں رہا. مالداری کی مذمت نہیں ہے اسلام نے، مال سے محبت کرنے کی برائی. تو جب یہ فقر کی فضیلت سامنے آئی تو ایک صاحب پوچھے حضرت میرا بھی شمار فقراء میں ہے کہ نہیں ہے. یعنی اپنی حالت کو انہوں بہت کم معمولی حالت سمجھ کے پوچھے فضیلت کا میں بھی مستحق ہوں کہ نہیں ہوں، میرا بھی شمار فقراء میں ہے کہ نہیں ہے.
انہوں نے کہا سر چھپانے کو کپڑا ہے؟ اور تو ہاں ہے سر. بھوک مٹانے کو روٹی کا ٹکڑا ہے؟ اور تو ہاں سب ہے. گھر میں عورت بھی ہے؟ عورت بھی ہے. ہاں کہیں جانے آنے کا سواری واری بھی ہے کوئی چھوٹی موٹی؟ بولے جی صاحب. تم کہاں فقیر ہو؟ فقر تمہارے پاس ہے. تو اس نے کہا حضرت میرے پاس میں ایک نوکر بھی ہے. تو انہوں نے کہا او ہو پھر تو تم بادشاہ ہو. آج ہم لوگوں کے پاس یہ سب ہے نہیں ہے. جانے کو گاڑیاں ہیں, آنے کو پریشانی نہیں ہے. کیا پریشانی ہے؟ کھائے نہیں جانے کی ہے نا. نہیں ہے بلکہ تو کیسا آ رہے تھے آج کل؟ کیا کیسا آ رہے ہیں؟ کھائے نہیں جا رہے. کیا کھانا بول کے نہیں آ رہا؟ کیس کھائے نہیں جا رہا بول کے. اس زمانے میں کہاں فکر ہے؟ اس واسطے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میری امت پر تنگی کا خوف نہیں ہے بلکہ میری امت پر دنیا کی کشادگی کا خوف. کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی مال کے فتنے میں ایسے ہی پڑ جائے جیسے کہ کاغذ کے لوگوں نے پڑھا اور اس طریقے سے وہ راہ راست کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت پر مال کی فراوانی ان کے اندر غفلت کا سامان ڈل دے. تو بھائی یہ بہت بری فکر ہے اندرون میں, مال کی, ہرس کی, دنیا کی محبت کی, اسے نکال. اس کے بعد سے اس کی فنا پذیری ختم ہونے کو ذہن میں رکھا. بعض معیارات تو ہمارے اکابر اور بزرگوں کے پاس میں ایسے تھے کہ آج کے اچھے اچھے متقی پرہیزگار لوگوں کو بھی ہضم نہیں ہوتا. ایسا عجیب معیاروں مزاج تھا ان لوگوں. یہی بزرگ حضرت شرمین اولیاء کیا کہتے ہیں؟ شربتو نا نجرم نیس میسر غم نیس. شربتو نا نجرم نیس میسر غم نیس. برگ بالائے درخت آب بدریا کم نیس. یعنی کیا مطلب ہے؟ پینے کو شربت نہیں ملا, کھانے کو روٹی میں نہیں ملی, تب بھی فکر کی بات نہیں ہے. اس واسطے کہ درختوں پر پتے کم نہیں ہیں, دریا میں پانی کم نہیں ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے گی تو کچھ پتے جاگ لیں گے, پانی پی لیں گے, ایسا مطلب یہ معیار تو آج کے اچھے اچھوں کو نہ مولیدوں کو سمجھ میں آ سکتا نہ بھی ہو. مذاکرہ ہم صرف اس بات سے کر رہے ہیں کہ بھائی یہ دنیا کی جو محبت میں بہت زیادہ گھر گئے وہ نکلے. اس سے نکلنا اپنے آپ کو نکل. رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ اور اس کا اخیر عشرہ جیسا زندگی کا سب سے قیمتی دور, اس میں آپ دیکھیے بازاروں میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ نیکیوں کا نہیں, پیسوں کے کمانے کا ہونا. ہزاروں نہیں لاکھوں دکانیں اور ہر دکان پر ایک ایک نہیں کئی لوگ, اور اس کے اوپر خریداروں کا ہجوم اتنا کہ پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کروڑوں لوگ ہیں جو اس قدر عظیم الشان مہینے میں ایسی مبارک ترین ساعتوں میں اللہ جل شانہ کی رضا جوئی والے اعمال میں لگنے کے بجائے وہی چیزوں کی محبتوں کی بنیاد پر لگے. ہمارے ساتھی نے بتایا کہ ایک گھر میں دینی مذاکرہ ہوتا تھا. کہا کہ بھائی بیٹا دیکھو کچھ بھی لینا ہے کرنا ہے کوئی چیز ضروریات کی لا لینا ہے تو رمضان آنے سے پہلے لا لینا. رمضان کا زمانہ بازاروں میں گھومنے کا پھرنے کا یہ وہ چیزیں خریدنے کا نہیں ہے کہ کچھ ضرورت کی چیز ہے, بلکہ ایسی ضرورت کی کوئی خاص چیز رہتی نہیں. اور ایسا کون سا زمانہ ہے جس زمانے میں ہم کو ہماری ضرورت کی چیز نہیں ملتی ہو. اگر کچھ لا ہی لینا ہے تو رمضان آنے سے پہلے جا کے لے. گھر کے لوگوں کا ذہن بن گیا, بچی کا بھی ذہن بن گیا, گھر میں چھوٹی بچی تھی اس کا بھی ذہن بن گیا. تو رمضان آنے سے پہلے بازار کو چلے گئے, اما بابا بچی کو لے لیتے, بیٹا تم کو جو کپڑا پسند ہے تم لے لو. دکان میں گئے, ایک کپڑا دیکھے دوسرا کپڑا دیکھے. دکان والا پوچھا گیا دیکھو اگر نیا اسٹاک بنا ہے تو رمضان میں کیسے لے جاتے پرانا اسٹاک ہے. یہ بولا وہ بچی بولی
نہیں چاچا جو کپڑے ہیں اس میں سے ہم کوئی نہ کوئی ایک لے کے چلے جاتے. رمضان میں ہمارے کو آنا جانا نہیں ہوتا, رمضان خریدی کا زمانہ نہیں ہوتا, رمضان میں بازاروں کو نہیں نکلتے. جو کپڑے ہیں وہاں پر کوئی بتاؤ بس اس میں سے لے کے چلے جاتے. پہلے تو دکان والے کو سمجھ میں نہیں آیا اس بات سے کہ ایسا گرا کہاں ملتا. بہت غور سے بچی کو دیکھا, بچی کے سرپرستوں کو دیکھا, اور کیا بول رہی جی بچی ہے. نہیں بھائی ہمارے پاس میں ایسا ہی ہے کس کا رمضان میں ہم لوگ بازاروں کو جا کے کرتے ہیں, ٹھیک نہیں ہے. وہاں رمضان کا زمانہ تو اللہ کو راضی کرنے والے ہمارے میں لگے رہنے کا زمانہ ہے. تھوڑی دیر کے بعد سے دکان والے کے اوپر سکتا سا تاری ہو گیا کرتے, اور پھر اس کے بعد میں ہوش سنبھال کے بچی کے ماں باپ سے بولا. اگر ہمارے مسلمانوں کو سب کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تو ہم بازار والے لوگوں کو بھی رمضان صحیح مل جائیں گے, کاروباری میں تو رمضان بھی صحیح ہو جائیں گے اگر ان کو اتنا سمجھ میں آ گیا. یہ ساری جو خرابیاں ہیں کی وجہ سے ہیں بھائی مال کی محبت کی وجہ سے. اور پھر اور مزے کی بات سناؤں آپ, کھانوں میں کسی کھانے پر اطمینان نہیں ہو رہا, شربتوں میں کسی شربت پہ اطمینان نہیں ہو رہا, کپڑوں میں کسی کپڑے پہ اطمینان نہیں ہو رہا, گاڑیوں میں کسی گاڑی پہ اطمینان نہیں ہو رہا, گھروں میں کسی گھر پہ اطمینان نہیں ہو رہا. ہر چند دن میں لباس بدلنا, ہر چند برسوں میں گاڑی بدلنا, اور ہر کچھ عرصے کے بعد میں مکان میں یا تو دوسرا مکان بنانا یا اس میں کچھ تبدیلی کرنا. کھانے کے آئٹموں میں 25 قسم کی آئٹم بنا لو پھر بھی اطمینان میں کچھ اور ہونا. ایک قسم کا شربت سمجھ میں نہیں آ رہا, ہزاروں قسم کی شربت نکل گئے بازاروں میں, تسلی میں ہو رہی. کیا بات ہے, بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی, فرمایا کہ آدمی میں ایک نہیں ختم ہونے والی خواہش ہے. آدمی میں ایک نہیں ختم ہونے والی خواہش ہے, اور ختم ہو جانے والی چیزوں سے وہ خواہش پوری کرنا چاہ رہا ہے. پھر اچھا سننا, نہیں ختم ہونے والی خواہش کو ختم ہونے والی چیز سے ختم کرنا چاہ رہا, ہاتھی کو کلیا میں ڈالنا چاہ رہا جاتا. نہیں ختم ہونے والی خواہش ختم ہونے والی چیزوں کے ذریعے سے کیسے پوری ہو سکتی ہے. اسی واسطے کسی مرحلے پر پہنچ کر آدمی کو اطمینان نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد سمجھاتے ہوئے یوں کہا کہ کبھی غور کیا تم لوگوں نے کہ یہ نہیں ختم ہونے والی جو خواہش ہر آدمی میں ہے, کاہے کی خواہش ہے, کس چیز کی خواہش ہے یار. یوں فرمایا کہ اصل میں انسان میں نہیں ختم ہونے والی جو خواہش ہے وہ نہیں ختم ہونے والی ذات کو پانے کی خواہش. جب آدمی کو اللہ مل جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی ہو جاتی ہے, اطمینان ہو جاتا ہے, یوں کہتا ہے اب مجھے کچھ نہیں چاہیے, جس کو مانگ لینا ہے باقی کے دنوں میں. بہرحال دنیا کی محبت اور مال کی حرص یہ ایک بری بیماری ہے جو اندر ان میں پائی جاتی ہے. بہت سی خرابیوں کی یہ جڑ ہے. اسی لیے اس کو نکالنے کے لیے اللہ جل شانہ سے دعا بھی مانگنا, کہنا اللہم طہر قلبی عن غیرک, اے اللہ اپنے غیر سے میرے دل کو پاک کر دے, دنیا کی محبت سے میرے دل کو خالی کر دے. اپنے حبیب کی محبت میرے دل میں ہوتا ہے. اور اس کے بالمقابل دوسری چیز بھائی شوہر ہے, آخرت کی رغبت کا پایا جانا, دنیا سے بے رغبتی کرنا. مگر اس کے وقت ہو رہا ہے, اس کی بنا پر آج اتنا مذاکرہ کافی ہے. اس کے بالمقابل پائی جانے والی جو اچھی صفت جو اپنے اندرون میں پیدا کرنا چاہیے, انشاءاللہ اس کا مذاکرہ آئندہ ملاقات میں ہوگا. اب تعالیٰ جل شانہ سے یہ معامل کی ہم سبوں کو اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الأعز الأكرم. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اے اللہ زینت ایمان سے ہم سب کو آراستہ فرما, اپنے حبیب کی محبت سے ہمارے دلوں کو معمور فرما.
اے اللہ ختم ہو جانے والی چیزوں کی محبتوں سے ہمارے دلوں کو خالی فرما. اے اللہ تیرے غیر سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے. اے اللہ دنیا دنی کی محبت ہمارے اندرون سے نکال دے. اے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بہترین تربیت فرما. ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو اوصاف حسنہ سے آراستہ فرما. اے الہ العالمین آخرت کی فکر عطا فرما. یقین کی دولت عطا فرما. عبادت کا ذوق عطا فرما. تلاوت کا شوق عطا فرما. اے اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما. اخلاق کی درستی عطا فرما. معاملات کی صفائی نصیب فرما. معاشرت کی پاکیزگی عطا فرما. اے کریم آقا جب تک کہ جینا ہو آپ کی مرضی کے مطابق جینا آسان فرما، اور جب اس دنیا سے گزرنا ہو تو ایمان پر موت نصیب فرما. آپ کے راضی ہونے کی حالت میں اس دنیا سے جانا ہمارا مقدر فرما. اے اللہ ہم سب کو ماہ مبارک کی پوری رحمتیں عطا فرما، پوری برکتیں عطا فرما. ہر ایک کی مغفرت فرما. مولا دوزخ سے اس خلاصی کے دہے میں ہم میں سے ہر ایک کو دوزخ سے خلاصی نصیب فرما دے. اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما. اے اللہ ہم کمزوروں پر رحم فرما. مولا اس مجمع میں دور و دراز سے آئے ہوئے بہت سے احباب ہیں، سفید بالوں والے بھی ہیں، کمزور و ضعیف بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، مولا نوعمر نوجوان بھی ہیں. اپنے کرم سے مولا سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. اے الہ العالمین دارین کی سعادتوں کو مقدر اور میسر فرما. ہم میں سے ہر ایک کو شب قدر عطا فرما اور اس کی مقبول عبادتیں نصیب فرما. اپنے کرم سے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین. الحمدللہ. ہاں بھائی یہ رات ہے، ساتھ ہی اس بات کا خیال رکھیں کہ آج جتنا زیادہ عبادت کی جا سکتی ہو انفرادی حیثیت سے اس میں لگے رہیں. ایسے ہی ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ نماز کے ادا کرنے سے متعلق جو سنن ہیں، جو آداب ہیں، جو اصول و قواعد ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر اپنی اپنی نمازوں کو جاننے والے لوگوں سے بتا کر ٹھیک کر لینے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. ایک غلطی عام طور پر یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ساتھی جب سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ تو ضعیف کمزور لوگ ہوتے ہیں یا جسیم لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے واسطے تو بہرحال ہاتھوں کا سہارا لے کر کھڑے ہونے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن سستی کاہلی کی وجہ سے اچھے خاصے صحت مند نوجوان بھی ایسا کریں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جن کو دیکھا گیا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بیمار ہو یا ان کو کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے ویسا کیے ہوں، لیکن جب ایک چیز سامنے آتی ہے تو ذہن منتقل ہو جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سستی کاہلی کی وجہ سے ہم آداب صلاۃ کے خلاف نماز ادا کر رہے ہوں. اس لیے ہاتھ دے کے بغیر سیدھا کھڑے ہوں، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جانا. گھٹنا بھی اٹھا دیا جائے، ہاتھ بھی زمین پہ رکھا ہوا ہونے کی حالت میں باڈی کو اٹھایا جائے، یعنی گویا بوجھ گھٹنوں اور دونوں ہاتھوں پر لیا جائے یا دونوں ہاتھوں پر پورا بوجھ لے کر کھڑا ہوا جائے. یہ ادب کے خلاف ہے. جو لوگ سیدھا کھڑے ہو سکتے ہوں وہ اس سے پرہیز کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی آپ کے لیے افطار کا جو وقت ہوتا ہے، سحر کا جو وقت ہوتا ہے، وہ عام طور پر آپ کو معلوم ہے کہ 3:45 بجے سحر کے لیے آپ کو بلایا جانا، اور افطار کا وقت تو اپنے کو تقریباً معلوم ہی رہتا ہے. کیونکہ اتنے سارے لوگوں کا جانا ہے، وہاں بیٹھنا ہے، ہاتھ دھو کے بیٹھنا ہے، تو اس کی بنا پر ذرا سا پہلے ان کو خود ہی آ جانے کی کوشش کرنی چاہیے. بلانے والے ساتھیوں کو بھی چاہیے کہ یوں عرض کر دیا کرے کہ بھائی دسترخوان تیار ہے، آپ ذرا تشریف لائیں. یہ جملہ زیادہ اچھا ہے. اسی طریقے سے کھانے میں بھی اس ایک قسم کی کوتاہی یہ دیکھنے میں آ رہی کہ بعض لوگ وضو کرتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں تو بازو والے لوگوں کے وضو کرنے میں، بازو والے لوگوں کے بیٹھ کے کھانا کھانے میں بڑا تکلف ہو جاتا ہوں. اس واسطے سے کہ ان کے وضو کا طریقہ کچھ ایسا رہتا کہ بازو والا آدمی اطمینان سے بیٹھ کے ان کے بازو وضو نہیں کرتے،
بھائی ذرا سنجیدگی سے، تہذیب سے، طریقے سے، سلیقے سے وضو کرو. کھنکارتا ہے آدمی، تھوکتا ہے آدمی، ناک صاف کرتا ہے آدمی، پانی ڈالتا ہے کچھ اس انداز سے کہ آزو بازو کے لوگوں کے اوپر چھینٹے اڑنے لگتے ہیں، تو بازو والے شخص کو بیٹھ کر وضو کرنے میں بڑا تکلف ہوتا ہے. اس کی بنا پر ہدایات میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اپنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا خاص خیال. اسی طریقے سے دسترخوان پہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی مسافہ کھاتا کچھ اس انداز سے ہے کہ اس کے کھانے کے انداز سے بعض لوگوں کو ذرا گرانے سی ہو جاتی ہے، کراہٹ سی محسوس ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ کو صاف کرتا ہے یا انگلیوں کو صاف کرتا ہے، اس میں تہذیب کا، طریقے کا لحاظ نہیں ہوتا. اسی لیے حکم ہے اس بات کا کہ لقمہ بناؤ چھوٹا، جہاں تک ہو سکے کام چل سکے تو کم سے کم انگلیوں کو استعمال کرو. کیونکہ عرب وغیرہ میں صرف روٹی عام طور پر زیادہ استعمال میں آتی تھی، تو نتیجے میں 3 ہی انگلیوں کا استعمال میں آتا تھا، اور وہ بھی ایسا استعمال کرتے تھے کہ دھونے کی کوئی خاص ضرورت پیش نہیں آتی تھی. وہ ذرا سا بھیگا کے جو کچھ اس کے نمی ہوتی تھی چہرے پر، پنڈلیوں پر پوچھ لیا کرتے تھے، غصہ ختم ہو جاتا تھا. ہاں، اپنے پاس میں کھانے کا جو نظام ہے اس میں چونکہ اپنے کو 5 انگلیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، تو کچھ ایسا کھاؤ کہ ہمارے کھانے کے انداز سے سمجھ میں آئے. بہت سلیقہ، طریقہ، سنجیدگی، وقار، بازو والوں کی پوری رعایت کے ساتھ میں اپنا کھانا ہو. بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں، ایک ایک چیز کی طرف توجہ کرتے رہنی چاہیے تاکہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی زندگی کا جزو بھی درست ہو جائے اور بڑا سے بڑا زندگی کا جزو بھی درست ہو جائے. اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم کی برکات ہے کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو ہر پہلو سے انسانوں کی تربیت کرتا ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام کو طہارت لینے کا طریقہ بتایا. پانی استعمال کرو تو اس سے پہلے ڈھیلا استعمال کرو، 3 ڈھیلوں کو استعمال کرو. آپ نے یہ جو طریقہ استعمال فرمایا بڑے استنجا کے لیے، تو اس کا مذاکرہ جب باہر ہوا تو کفار اور مشرکین کو مذاق اڑانے کا موقع ملا. کہنے لگے تمہارے پیغمبر کیسے پیغمبر ہیں کہ معمولی چیزیں بھی بیان کرتے ہیں. تو حضرات صحابہ سے ہم جیسے مرعوب قسم کے لوگ نہیں تھے کہ کوئی مغربی تہذیب سامنے آ رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اسلام کی تہذیب بہت معمولی ہے. ایسا مرعوب ہو جانے والا طبقہ نہیں تھا وہ حضرات صحابہ کا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بغیر کسی جھجک کے اور بڑے فخریہ انداز میں فرمایا، ہاں ہمارے پیغمبر وہ پیغمبر ہیں جو ہم کو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سکھاتے ہیں اور بڑی سے بڑی بات بھی سکھاتے ہیں. تو یہ اسلام کی خصوصیت ہے. اس بات سے اپنے 24 گھنٹے کے ہر پہلو کو درست کرنے کا ہر ساتھی کو اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق سے عمل مرحمت فرمائے. صاف رات ہے، کل 11 بجے تو زیادہ تر کمر سیدھی کرنے کی فکر میں لگ گئے تھے ساتھیاں. آج ذرا ہمت سے کام لینے کی کوشش کرو. اس راستے کے بہرحال پھر ایک درمیان میں غیر تاخرات بھی آنے والی. اللہ تعالیٰ حوصلہ دے، ہمت دے، توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت. آمین.